پھولوں سی مسکراتی ہو صبح، یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا جو موضوع ہے یہ بڑا پیارا موضوع ہے اور ایمان والوں سے ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ یہ موضوع ایمان والوں سے ایک ریکوائرمنٹ ہے، دین کی خاطر قربانیاں، یہ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے دین کی خاطر جو قربانیاں دی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کا صدقہ جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت و شان پر آیات مبارکہ یہ آئیے سماعت فرمائیے، پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ ارشاد فرمایا، جب ان سے کہا جائے کہ تم اس طرح ایمان لے کر آؤ جیسے اور لوگ ایمان لاتے ہیں، تو کہتے ہیں کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ سن لو، بے شک یہی لوگ بیوقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ سراج الجنان میں بیان فرمایا کہ یہاں الناس کما آمن الناس میں جو لفظ الناس ہے، اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان اور ان کے بعد ان کی کامل اتباع کرنے والے مراد ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایمان کی کسوٹی قرار دیا گیا ہے کہ ایمان لے کر آنا ہے کس طرح کا؟ اس طرح کا ایمان لے کر آنا ہے جس طرح کا ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ کرام علیہم رضوان لے کر کے آئے ہیں۔ یہاں تفسیر سراج الجنان کے اندر شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب عطاری دامت برکاتہ القدسیہ مزید بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بزرگان دین کی طرح ایمان لانے کے حکم سے معلوم ہوا کہ ان کی پیروی کرنے والے نجات والے ہیں اور ان کے راستے سے ہٹنے والے منافقین کے راستے پر ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان بزرگوں پر طعن و تشنیع کرنے والے، ان کو کرٹیسائز کرنے والے، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے والے بہت پہلے سے چلتے آ رہے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں صحابہ اور ائمہ اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے متعلق اپنا طرز عمل دیکھ کر ہر کوئی اپنا راستہ سمجھ سکتا ہے کہ میرا راستہ عقل مندوں والا ہے یا بیوقوفوں والا ہے۔ اگر تو صحابہ کرام علیہم رضوان اور ائمہ دین کا راستہ ہے تو پھر یہ سمجھداروں والا راستہ ہے، ورنہ پھر بیوقوفوں والا ہے۔ نیز علماء اور صلحاء اور دیندار لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی بد زبانیوں سے رنجیدہ نہ ہوا کریں،
بلکہ سمجھ لیں کہ یہ اہل باطل کا قدیم دستور ہے، پرانا طریقہ ہے۔ نیز دینداروں کو بیوقوف یا دقیانوسی خیالات والا کہنے والا بھول میں ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ایسے مقبول بندے ہیں کہ ان کی گستاخی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو گالی گلوچ نہ کرو، ان کا مقام یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کا ثواب میرے کسی صحابی کے ایک مد یعنی چھوٹی سی مقدار بلکہ آدھا مد خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ یعنی صحابی رسول کا تھوڑا سا خرچ کیا ہوا یہ کسی دوسرے کے احد پہاڑ کے برابر سونے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں میں سملیرٹی نہیں ہو سکتی، کہاں تھوڑا سا اور کہاں احد پہاڑ، وہ بھی احد پہاڑ۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اولیاء اور صحابہ کرام علیہ رضوان، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا مدح خواں رکھے، ان کی تعریف و توصیف کرنے والا، ان سے عقیدت کا دم بھرنے والا، ان کا باادب اللہ ہم سب کو بنائے اور ان کی بے ادبی سے بچائے، اور ان کی جو مبارک راہ ہے، جو ان کا مبارک طریقہ تھا، اللہ ہمیں وہ اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔ صحابہ کرام علیہ رضوان، اہل بیت اطہار اور بزرگان دین کی جو دین کی خاطر قربانیاں ہیں، آج اس پر ہم بات کریں گے اور ہم اپنا انالیسس بھی کریں گے کہ ہم کیا قربانی دے رہے ہیں۔ ایک چیز پر میں نے غور کیا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو سیکھنے کو ملے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی، اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ابھی آگے بڑھتے ہیں اور شاہزیب بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ واہ کیا جو کروں ہے شگفتہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وصف روح ان کا کیا کرتے ہیں، وصف روح ان کا کیا کرتے ہیں، شرح وشمس ضحیٰ کرتے ہیں، وصف روح ان کا کیا کرتے ہیں، شرح وشمس ضحیٰ کرتے ہیں،
مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم جانور بھی کرے جن کی تعظیم جانور بھی کرے جن کی تعظیم اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم جانور بھی کرے جن کی تعظیم سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم پیڑ سجدے میں جھکا کرتے ہیں اور انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری جن سے دریائے کرم ہے جاری انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری جوش پر آتی ہے جب غم خواری تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں جوش پر آتی ہے جب غم خواری تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں ہاں یہی کرتی ہے چڑیاں چاہتی ہے ہر نیداد ہاں یہی چاہتی ہے ہر نیداد ہاں یہی کرتی ہے چڑیاں فریاد ہاں یہی چاہتی ہے ہر نیداد اسی در پر شوترانے ناشاد گلائے رنجو عنا کرتے
سی سر پر شوترانے ناشاد گلائے رنجو عطا کرتے ہیں اور لب پر پا جاتا ہے جب نام جنا منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب اور لب پر آ جاتا ہے جب نام جنا منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب وجد میں ہو کے ہمیں جان بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں وجد میں ہو کے ہمیں جان بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں اپنے دل کا ہے انہی سے آرام سونپے گئے اپنے انہی کو سب کام سونپے گئے اپنے انہی کو سب کام اپنے دل کا ہے انہی سے آرام سونپے گئے اپنے انہی کو سب کام لو لگی ہے کہ اب اس سر کے غلام چارائے درد رضا کرتے ہیں لو لگی ہے کہ اب اس سر کے غلام چارائے درد رضا کرتے ہیں وصف روح ان کا کیا کرتے ہیں شرح وشمس ضحا کرتے ہیں ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. امام اہل سنت کا بڑا زبردست کلام پڑھا ہے ہمارے شاہ زیب بھائی نے، اور شاہ زیب بھائی کی آواز ماشاءاللہ اپنی ایک منفرد آواز ہے. اللہ پاک اور برکتیں عطا فرمائے انہیں، ان کے ذوق میں شوق میں اللہ ترقی عطا فرمائے. اور اعلیٰ حضرت کا یہ کلام یہ لمبی بحر کا کلام ہے. وہ ہے نا جی، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں شرح و شمس الضحا کرتے ہیں، یہ ایک مصرع ہے. پھر اس کے بعد دوسرا ہے ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں. تو اتنی لمبی بحر میں ایسا زبردست کلام، اور ایک مصرے کے اندر ہی
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 3 معجزات کو ذکر فرما دینا، یہ بھی ایک امتیازی وصف ہے جناب امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اللہ تبارک و تعالی امام اہل سنت کے صدقے میں ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے، اور حضور کی محبت سے اللہ ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔ دین کی خاطر قربانیاں، یہ ہمارے آج کے پروگرام کا عنوان ہے۔ یوسف بھائی آپ سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی مبارک زندگی جو ہے وہ دیکھی جائے تو یہ قربانیوں سے عبارت ہے۔ گھر بار چھوڑنا، مال اسباب چھوڑنا، اپنا ہوم لینڈ چھوڑ دینا یوسف بھائی، یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے۔ اور اس قربانی کا احساس اس شخص کو ہو سکتا ہے کہ جو عارضی طور پر چھوڑ کے جا رہا ہو۔ میں آپ کو عرض کروں یوسف بھائی، میں جب جامعہ المدینہ میں پڑھتا تھا تو وزیر آباد سے کراچی تقریباً 1200-1300 کلومیٹر یہ سفر بنتا ہے۔ میرے لیے سب سے مشکل جو وقت ہوتا تھا نا، وہ اپنے گھر کے دروازے سے نکل کے، یعنی اپنے گھر کے دروازے سے نکلنا ہے، نکل کے ٹانگے پر بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ٹانگے پر جب اسٹیشن پر آنا ہے اور ٹرین میں بیٹھنا ہے۔ یعنی یہ جو ڈیوریشن تھا یہ بہت کٹھن جو ہے وہ ہوا کرتا تھا۔ حالانکہ مجھے پتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا، حالانکہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میں نے واپس ہی آ جانا ہے، ٹھیک ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میں اپنا سب کچھ مال اسباب چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن یہ جو دوری کی ہجر کی جو کیفیت ہے، مطلب دوری کی، یہ بھی فیل ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے تو سب کچھ چھوڑ دیا نا حضور کی خاطر، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، آپ نے جس طرف توجہ دلائی ہے، یقیناً یہ ایک بہت بڑی قربانی اور ایک بہت عظیم قربانی ہے۔ جی، آج اگر ہم اپنے اطراف میں دیکھیں تو ہر طرف ہمیں ایک مسلمانوں کا ٹھاٹے مارتا سمندر نظر آتا ہے۔ الحمدللہ۔ کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی قصبہ، کوئی ایسا آپ کو زمین کا خطہ نظر نہیں آئے گا کہ جہاں پر اسلام کی روشنی نہ پہنچی ہو۔ جی، اگر ہم اس طرف توجہ کرتے ہیں کہ یہ اسلام کس طریقے سے یوں پوری دنیا میں روز روشن کی طرح عیاں ہوا اور اس کی روشنی دنیا بھر میں پھیلی، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ جی، تو اس کے پیچھے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی ایک عظیم قربانیوں کی داستان نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور صحابہ اکرام علیہم رضوان نے صرف یوں کہا جائے کہ یہ ہجرت کی ہی قربانی نہیں کی، بلکہ اگر آپ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی زندگی پر غور کریں تو آپ کو ان کی زندگی میں مالی قربانیاں بھی نظر آتی ہیں، اللہ، ان کی زندگی میں ہمیں جسمانی قربانیاں بھی نظر آتی ہیں، جی، ان کی زندگی کے اندر ہمیں روحانی قربانیاں بھی نظر آتی ہیں، اللہ اکبر، ان کی زندگی کے اندر ہمیں خواہشات کی قربانیاں بھی نظر آتی ہیں، اللہ اکبر، ان کی زندگی کے اندر ہمیں آباء و اجداد کے دیس کو چھوڑنے کی قربانیاں بھی نظر آتی ہیں۔ جی بالکل۔ تو اگر ہم بات کریں کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کا یہ کیا مقصد تھا، جی، کیوں یہ ایسی قربانیاں کہ جن کو پڑھ کر، جن کو سن کر آج اگر نرم دل رکھنے والا مسلمان اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جائے، اس کے پیچھے وجوہات کیا تھی؟ جی، تو اس کے پیچھے بیسک وجہ یہ تھی کہ دین اسلام کی سر بلندی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، اللہ اور رسول کی محبت نے ان کو اتنی بڑی بڑی قربانیاں دینے سے بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں رہنے دیا، اور انہوں نے وہ کارنامے سر انجام دیے کہ اگر یوں کہا جائے کہ آج کے دور میں ہم اس کا جب پڑھتے ہیں تو ایک طرف تو یوں ہوتا ہے کہ ہاؤ کین دیٹ پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیں؟ جی، تو یہ کیا تھا؟ یہ ایک عظیم جذبہ تھا۔ آپ واقعات کی اگر بات کی جائے تو آج کا جو آپ کا ٹاپک ہے اس کے پیچھے ایک طویل واقعات کی ایک فہرست ہے، بندہ بیان کرتا جائے اور یوں کہا جائے کہ اس موضوع کو اچھے انداز کے ساتھ سمجھتا جائے کہ کس طریقے سے صحابہ اکرام علیہم رضوان نے یہ قربانیاں سر انجام دی ہیں۔ تو جسمانی قربانی کی اگر بات کی جائے تو حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی، وہ صحابی کہ جب ہجرت ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب سے پہلی اسلام کی مسجد تعمیر فرمائی، حضرت عمار بن یاسر کا بہت بڑا کردار اس میں نظر آتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے پتھر اٹھا کر اس مسجد کی تعمیر کے لیے جو ہے وہ رکھا، اور یوں آپ نے جو ہے وہ ایک بنیاد رکھی۔ آپ کا جو خاندان ہے نا سلمان بھائی،
حضرت عمار بن یاسر کا وہ عظیم خاندان ہے کہ جس پورے خاندان نے جو ہے وہ قربانیاں دی. آپ دیکھیں کہ آپ کے والد کو دین اسلام قبول کرنے پر بے انتہا تکلیف دی گئی, بے انتہا پریشان کیا گیا, ایون کہ آپ جو ہے وہ اسی میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے. آپ کی والدہ محترمہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ عظیم خاتون ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے سب سے پہلی شہادت آپ کو نصیب ہوئی. تو یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود کو بھی کتنی تکلیف دی گئی کہ کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ کو ننگے بدن یہ کوئلوں پر لٹایا جاتا اور آپ کو ایسی مشقت دی جاتی, اور اس سے پہلے آپ کو زرد و کوب کیا جاتا, اتنا شدید زرد و کوب کیا جاتا, کوڑے مارے جاتے, برچھیوں سے مارا جاتا, اور اس کے بعد جب آپ یوں کہا جائے کہ بالکل آپ کا جسم نڈھال ہو جاتا تو اس وقت جلتے ہوئے دہکتے ہوئے کوئلوں پر آپ کو لٹایا جاتا اور بڑے بڑے پتھر رکھ دیے جاتے, اور اس طریقے سے آپ کو تکلیف دی جاتی اور کہا جاتا کہ آپ کفر و شرک کے اندر پھر سے مبتلا ہو جائیں. مگر قربان جائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان عظیم صحابہ پر کہ آپ نے اتنی تکلیف اور اتنی مشقت برداشت کرنے کے باوجود آپ نے دین اسلام سے پھر جو ہے وہ کبھی بھی منحرف ہونے کی یوں کہا جائے کہ آپ کے سوچ و گمان میں بھی نہیں آیا. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابہ, یہ ایک صحابہ نہیں یا ایک خاندان نہیں. آپ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں. ایک بار امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ آپ کو نظر آئی تو آپ کی پیٹھ پر سفید سفید نشانات موجود تھے. آپ نے پوچھا کہ اے خباب, یہ تمہاری پیٹھ پر یہ سفید نشانات کیسے ہیں؟ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا امیر المؤمنین, یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آپ ننگی تلوار لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچانے کے در پہ تھے. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب مجھے بھی اسلام قبول کرنے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ کی رفاقت یہ اختیار کرنے پر مجھے اذیت دی جاتی, تکلیف دی جاتی اور کوئلوں پر لٹایا جاتا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جی کیا ظلم نہیں ہوا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی. میں آپ کو ایک اور بڑی پیاری بات اس میں آپ کی گفتگو میں ایڈ کروں گی. بھائی آپ بالکل آگے اس کو لے کر کے چلیے. عابد بھائی بھی ہیں, خالد بھائی بھی ہیں, ماشاءاللہ. آپ دیکھیں کہ جنہوں نے قربانی دی ان کو انعام کیا ملا, جن کا آپ نے سب سے پہلے ذکر فرمایا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جنت ان کی مشتاق ہے. جنت کیا ہے ان کی مشتاق. ہم سب جنت کو چاہتے ہیں کہ بھئی ہمیں جنت مل جائے, لیکن جنت یہ چاہتی ہے کہ مجھے جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل جائے. پھر اور صحابہ کرام کا جناب سلمان فارسی کا نام بھی ہے, دیگر صحابہ کرام کا نام بھی آتا ہے. تو آپ دیکھیے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں پھر انہوں نے جو ہے وہ مقام بھی پایا ہے. ہم اس بات پر غور کر لیں مدنی چینل کے ناظرین کہ ہمیں دین اسلام کے لیے, دین اسلام سیکھنے کے لیے ہماری کیا ایفرٹ ہے, ہماری کیا جو ہے وہ کوشش ہے. یوسف بھائی ایک وہ بات جس پہ میں کہہ رہا تھا کہ میں نے غور کیا ہے اور ہم اس پر بات کریں گے عابد بھائی, وہ یہ ہے کہ آج کل موبائل ایسے بھی میسر ہیں کہ جو آپ کو شام میں 10-11 بجے کے قریب آپ کی سارے دن کی رپورٹ بتا دیں گے کہ آج آپ اتنی دیر جو ہے وہ چلے ہیں, اتنی دیر جو ہے وہ آپ نے جو ہے نا وہ کام کیا ہے, ٹھیک ہے, اتنے قدم آپ چلے ہیں, صحیح. اور وہ یہ بھی بتا دے گا کہ آج آپ نے اتنی دیر موبائل دیکھا ہے, ایوریج کتنی دیر دیکھا ہے, کن گھنٹوں میں کام کیا ہے, کتنی دیر آپ نے ریلیکس کیا ہے, ساری چیزیں بتا دے گا. بالکل. ہم یہ غور کر لیں, کبھی دیکھیے گا, اس پر غور کیجیے گا, جن کے پاس ایسے موبائل ہیں وہ کبھی دیکھ لیں اس پر کہ ہمارا جو موبائل کا ٹائم ہے وہ کتنی دیر نکلتا ہے. 4 گھنٹے, 3 گھنٹے, 5 گھنٹے موبائل دیکھتے دیکھتے گزرے. موبائل دیکھتے ہوئے اتنا ٹائم گزر گیا, چلے 2 گھنٹے ہی لگا لیں, کم کر لیں اور کم کر لیں. 2 گھنٹے موبائل دیکھتے دیکھتے گزر گئے, لیکن نمازوں میں اور دین متین کے احکامات سیکھنے کے لیے وہ ہمارا کوئی 24 گھنٹوں میں کوئی 1 گھنٹہ بھی ہمارا ہے. خالد بھی قابل غور بات ہے. بالکل جی, الارمنگ سچویشن ہے کہ ہمارے اسلاف جن کا ہم تذکرہ کر کے اپنے آپ پر, اپنی تاریخ پر, اپنے دین پر فخر محسوس کرتے ہیں جی, اور جن کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, نام لے کر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری زبانوں پر جاری ہو جاتا ہے جی,
ان کی تو اس طرح سے دین اسلام کے لیے قربانیاں ہیں کہ اپنی جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کر رہے. ہم صرف اپنی چھوٹی سی خواہش کی قربانی, فضولیات کی قربانی نہیں دے پائے. کیا فضولیات تو ویسے ہی چھوڑنے کا بالکل جو ہے بتایا گیا ہے کہ فضول چیزیں چھوڑ دو. مرد کے حسن, انسان کے حسن اسلام سے اس بات کو بیان کیا گیا کہ لا یعنی چیز کو چھوڑ دے, جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو چھوڑ دے. جب اس کو چھوڑے گا تو پھر اس کا نتیجہ یہ ملے گا کہ یہ اچھائی کی طرف آئے گا, ان چیزوں کی طرف آئے گا جو اس کی دنیا اور آخرت میں اس کی اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ہوں گے. لیکن جب تک فضولیات میں مبتلا رہے گا اس کو کیا فائدہ نصیب ہوگا. صحابہ کرام علیہم رضوان, ہمارے اسلاف قربانیاں دیں, جانوں کے نذرانے پیش کریں اس دین کے لیے, اور ہماری اپنی یہ حالت ہو کہ اپنی نماز بچانے کے لیے ہم ایک وقت نیند کی قربانی نہیں دے سکتے ہوں, جلدی اٹھ نہیں سکتے ہوں, اٹھ گئے ہیں بستر پر وقت گزر رہا ہے, لحاف اٹھانے کی ہمت نہیں. ہم ایکسرسائز کرنے جائیں تو بڑے بڑے جناب ویٹ اٹھا لیں, لیکن اتنی کمزوری کہ فجر کی نماز کے وقت تک لحاف ہم اٹھا کر الگ نہ کر سکیں. حالانکہ ایک ہمارے عام نارمل دیکھا جائے پورے ملک پاکستان کو اگر دیکھا جائے یا پوری دنیا کو اگر دیکھا جائے تو ساری دنیا کا کوئی اکثر حصہ نہیں ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ مائنس چل رہا ہے یا جہاں پر برف جو ہے وہ پڑ رہی ہے. ہم نے تو الحمدللہ برف میں بھی دیکھا ہے یوسف بھائی, -7 میں بھی لوگوں کو الحمدللہ نماز کی پابندی کرتے جو ہے وہ دیکھا ہے. ہمارے ہاں تو اتنی سخت سردی بھی نہیں ہے. اور مجھے یاد ہے ہمارے نگران کابینہ ہے اسکردو کے, غلام مصطفیٰ غالباً ان کا نام ہے, انہوں نے مجھے ایک دفعہ ویڈیو بھیجی. تو یوسف بھائی پانی جو ہے نا وہ برف بنا ہوا تھا. صحیح, یعنی انہوں نے بالٹی میں پانی جو ہے رکھا ہوا تھا, کچھ اور برتنوں میں بھی تھا, تو وہ پانی جو تھا وہ برف بنا ہوا تھا. یعنی وہ اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ طور پہ وہ جب لوہے سے اس پہ ضرب لگائی تو پھر وہ برف ٹوٹی. اور میں نے بلوچستان میں جب 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کیا تو یہاں یہ خزدار سے آگے ہے کلات. صحیح, اور کلات میں یہ دیکھا ہم نے کہ وہ جو چشمہ ہے یوسف بھائی وہ بالکل ایسے مطلب اوپر سے جمع ہوا ہے, واہ, نیچے سے اس کے پانی چل رہا ہے. اور آپ دیکھیں اللہ کی شان دیکھیں, اوپر سے وہ پانی جمع ہوا ہے لیکن نیچے جو جا رہا ہے وہ گرم پانی جا رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ کی شان ہے, قدرت ہے. اور دیکھیں نمازیں پڑھنے والے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے ان چیزوں کو بھی جو ہے وہ خاطر میں نہیں لاتے. ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس بھی بہت ساری سہولتیں ہیں, لیکن ہمارا جو ذہن ہے اس کو موٹیویٹ کرنے کی حاجت ہے کہ ہم تھوڑا آگے بڑھیں, وہ تھوڑا آرام کی قربانی دے لیں. اس کو تو پتہ نہیں قربانی کا لفظ بھی استعمال کرنا میرا خیال ہے یہاں پر یہ مناسب بھی نہیں ہے کہ آرام کی قربانی. کیا قربانی ہے؟ لحاف ہٹا کے اٹھنا جو ہے وہ آگے وضو کرنا ہے, ٹوٹی کھولنی ہے, گرم پانی نکلانا ہے, اس میں سے تھوڑی دیر بعد والا کام تھا نا, ابھی نہیں کرتا تھوڑی دیر بعد کر لیتا. جو بندہ نماز کے لیے 1 گھنٹہ پہلے نہیں اٹھ پا رہا, آفس کے لیے اٹھ جائے گا, 1 گھنٹے بعد اس نے لحاف چھوڑنا ہی ہے, اپنے بستر سے نکلنا ہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیوں نہ نکلے؟ جب روزی کی تلاش میں نکلنا ہے تو رزاق کے حکم پر کیوں نہ نکلے, تاکہ اس کی روزی میں برکت ہو, کثرت ہو. سارا دن جس کام کے لیے رونا ہے, پھر مہینے کے اختتام پر وہی سر لے کر بیٹھنا ہے کہ پتہ نہیں برکت کیوں نہیں ہو رہی, پتہ نہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے, پتہ نہیں ویسا کیوں ہو رہا ہے. 20 چیزیں ہم شمار کر لیتے. ہم جناب اگر ہمیں ڈائری دے دی جائے نا, آپ کو کیا لگتا ہے معاشرے میں رزق کی تنگی کیا کیا وجوہات ہیں؟ ہر بندہ اپنا اپنا پورا ایسا لکھ لے گا, لیکن اس پر میں کیا کر رہا ہوں؟ اپنا عمل لکھیں تو پھر شاید قلم ہمارا ساتھ نہ دے, پھر زبان ہمارا ساتھ نہ دے. تو ہمیں اپنی ذات کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھیں تو ان کا عمل دیکھیے کہ وہ تو ان کو جب حکم ہوا نا کہ جب حالت جنگ میں نماز پڑھنی ہے تو کس انداز سے پڑھنی ہے, صحابہ کرام علیہم رضوان تلواروں کے سائے میں بھی سر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں جھکا کر نمازیں ادا کر رہے ہیں. اور ہمارا انداز اگر ایسا ہو کہ ہمیں ہر طرف سہولت ہی چاہیے, اور سہولت بھی ایسی کہ ہر طرح کی سہولت موجود ہے. ابھی میں پانی کی طرف جاؤں گا تو ایسا نہیں کہ ٹھنڈ میں مجھے ٹھنڈا پانی آئے گا, مجھے گرم پانی مل جائے گا. وہاں تو کنویں جا کر کنویں سے پانی نکال کر پھر وضو کرنا ہے, یہاں تو صرف نل کھولنا ہے, پانی آ جانا. اتنی سہولیات کے دور میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سے یہ سوال ہوا کہ آج کے اس دور میں دین پر کیسے عمل کیا جا سکتا ہے اس مشکل دور میں. فرمایا مشکل دور تو وہ تھا, اب ہر چیز فنگر ٹپ پہ آپ کے پاس موجود ہے, آپ نے صرف انگلیوں کو حرکت دینی ہے, آپ کے مسائل حل ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن
ہم جناب کہتے ہیں کہ اس دور میں عمل کرنا بڑا آسان تھا، اس دور میں بڑا مشکل ہے۔ اس دور میں جہاں سفر کرنا ہمارے لیے آسان ہو گیا، جہاں چلنا پھرنا ہمارے لیے آسان ہو گیا، سلمان بھائی وہ بندہ جو خود اپنی سبزی اگا رہا ہے، خود اسے کاشت کر رہا ہے، اس کے لیے زمین خود تیار کر رہا ہے، پھر وقت آنے پر خود کاٹ کر خود پکا رہا ہے، آج اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ اتنی ساری قربانی نہیں ہے۔ ابھی آواز آئے گی گلی میں، آپ پہنچیں گے سامان لے آئیں گے، کسی سٹور کا وزٹ کریں گے، وہاں جائیں گے تو ایک چھت کے نیچے آپ کو متعدد اشیاء مل جائیں گی، ہر جو آپ ضرورت بھی دیکھنے کو مل جائیں گی۔ جی ہاں، ون ونڈو سولوشن ہو گیا، بالکل ایک چھت کے نیچے آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے، اور آپ کے پاس آسائشیں اتنی ہیں کہ آپ کو جو نہیں بھی لینا ہوتا نا، آپ وہ بھی لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیوں لے کر آ رہے ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس دو پیسے بچ ہی رہے ہیں، دو آپ کے پاس اضافی رکھے ہی ہیں۔ اس کے باوجود ہم ان ساری سہولیات کو چھوڑ کر، ان آسائشوں کے ہوتے ہوئے اب بھی یہ کہیں کہ آج کا دور مشکل ہے، اس وقت بڑی آسانی سے کام ہو جاتے تھے، تو آج کی سوچ بدل گئی ہے۔ سوچ کو وہاں لانا پڑے گا جس طرح وہ اللہ سے، اللہ کے نبی سے، ان کے احکامات سے محبت کرتے تھے، ہماری محبت بھی آج اس طرح کی ہو جائے تو ہمیں بھی سر سجدے میں جھکانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے سلمان بھائی، سہولیات بڑھتی جا رہی ہیں اور لوگوں کی سستیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ صحیح۔ تو اگر آج ایک بندے کو دیکھیں تو یہ کہتے ہیں جناب وہ تو اللہ کے ولی تھے، وہ تو بڑے لوگ تھے، وہ کر سکتے تھے، ہم کہاں کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو بھائی آپ کوشش تو کریں، سستی آپ کی بڑھتی جا رہی ہے، آپ بہانے کچھ اور کر رہے ہیں۔ صحیح۔ وہی بات ہے نا کہ پیڑاں اور تھے پھکیاں اور، کچھ یہ نہیں کہ تکلیف اور ہے سستی کچھ اور ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہ دیکھیں کہ میرے اندر سستی کتنی ہے، اس سستی کو دور کیا جائے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہے وہ آپ کی طرح دیر تک سوئے نہیں رہتے تھے، آپ 10 بجے تک سوئے رہے ہیں اور پھر کہیں جناب یوں اور یوں، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان صبح صبح نماز کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، نماز پڑھتے، ذکر و اذکار ہوتا، پھر اپنے جو کام ہوتا، پھر کام کرنے کے بعد پھر جتنا وقت بچتا تھا وہ وقت بھی حضور کی بارگاہ میں آ کر دین کے سیکھنے کے لیے صرف کرتے۔ آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ نے جتنا کمانا ہے کما لیا، چلیں آپ رات کے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں آ کے پڑھ لیں، آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا آپ اس میں آ کے پڑھ لیں۔ سارا دن آپ نے کمایا، آپ نے 12 گھنٹے کمایا، صرف آدھے گھنٹے کے لیے وہاں آ جائیں، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دین سے کیسی محبت ہے؟ ہمیں دین سے محبت کرنی چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو قوم اپنے اسلاف کی قربانی کو بھول جاتی ہے، جو قوم وہ کبھی ترقی نہیں کرتی۔ آپ نے یہ جو موضوع رکھا نا، یہ قربانی، دین کے لیے قربانی، یہ گویا اسلاف کی قربانی کو یاد کرنے کا آپ نے موقع دیا۔ جی بالکل، ہمیں اپنے اسلاف کی قربانی کو یاد کرنا چاہیے اور ان کے بارے میں بار بار ذکر کرنا، بار بار سننا، یہ انتہائی اہم ہوتا ہے بندے کو عمل کی۔ جو بات بار بار کی جاتی ہے کان میں، وہ بالآخر دل میں قرار پکڑ لیتی ہے۔ صحیح۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلاف نے کس طرح قربانیاں دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو دین سکھایا، عطا فرمایا، اور پھر حجت الوداع کے موقع پر فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ میں نے جو پیغام اے اللہ تو نے دیا میں نے وہ پہنچا دیا۔ اور پھر فرمایا کہ تمہارا جس طرف چہرہ ہے اس طرف چلے جاؤ دنیا میں۔ آپ آج دیکھیں جنت البقیع میں صرف کم و بیش 10,000 صحابہ کرام علیہ رضوان موجود ہیں، جبکہ حجت الوداع کے موقع پر کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے۔ دنیا میں پھیل گئے، جہاں جہاں کبھی کہاں مزار مل رہا ہے صحابہ کرام کا، کبھی کس خطے میں مل رہا ہے مزار۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دین کو پہنچایا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنی آسائش کو چھوڑا، تکلیفیں اٹھائیں، سفر کیا، بھوک کو برداشت کیا، لیکن کیا؟ حضور کی امت تک دین کو پہنچایا۔ آج جو ہمیں یہاں گھر بیٹھے دین ملا ہے، ہم پیدا ہوئے کانوں میں اذان آئی، یہ کیا ہے؟ یہ صحابہ کرام کی قربانیاں آئی تو ہیں، انہی کی قربانیاں، یہ وہ چل کر آئے، ہم تک یہ دین پہنچا۔ اگر ہمیں پیدا ہونے کے بعد سفر کرنا پڑتا اور قربانی دینی پڑتی، پھر ہمیں پتہ چلتا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اپنی حیات ظاہری میں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو وصال ظاہری کے بعد بھی گنبد خضرا میں موجود ہوتے ہوئے بھی حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کو فرماتے ہیں کہ جاؤ ہم نے تمہیں ہند دیا ہے۔ آپ انہیں ہند دے دیتے ہیں، ہم تمہیں سلطان الہند بناتے ہیں، اور آپ آتے ہیں پھر سلطان الہند جو ہے وہاں پر 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں اور دین اسلام میں داخل کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چاہنے والوں کو کبھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغداد عطا فرماتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دین اور پھیلتا چلا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی قربانیاں دیکھیں، جسمانی قربانی کا ذکر یوسف بھائی نے کیا، ایک جسمانی قربانی،
آپ دیکھیں ان کے پاس کیا تھا. آج ہمارے پاس کپڑے بھی ہوتے ہیں جناب، گرم گرم کپڑے ہوتے ہیں، ہم نکلتے ہیں نماز کے لیے، پھر بھی ہم جو ہے نا وہ تھوڑی سی سردی پڑ جائے تو ہم نماز کے لیے نہیں جا پاتے. لیکن صحابہ کرام کی شان تو دیکھیے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے رازدار صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں غزوہ خندق کا موقع تھا جی، اور اس وقت جب کفار جو ہے وہ سامنے آئے بیٹھے تھے اور بڑی تعداد میں تھے وہ، اور اس وقت منافقین جو تھے وہ مدینہ منورہ میں رک گئے تھے. یہودیوں کا بہانہ کر کے یہودی جو ہے وہ کیونکہ ادھر مدینے میں رہتے تھے اور کہیں ایسا نہ ہو ہمارے گھر پر حملہ کر دیں، تو منافقین نے کیا کیا کہ حضور سے اجازت لینا شروع کر دیا. حضور سے جو بھی اجازت لیتا حضور اس کو اجازت دے دیتے. منافقین واپس لوٹ گئے، ہم 300 رہ گئے. آپ فرماتے غزوہ خندق کے پاس ہم تھے، اس وقت ایسی تیز آندھی آئی اور اتنی سخت سردی تھی اور اتنا اندھیرا تھا کہ بندہ تو بندے کو اپنا ہاتھ بھی نہ دکھے. آپ فرماتے ہیں کہ اتنی سخت سردی میں، تیز آندھی میں، اور حالت اندھیرے میں، اور اتنی آوازیں تھیں کہ جیسے بجلی کڑا کر رہی ہو. ایسے عالم میں آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک چادر تھی اور میں اس چادر کو اپنے اوپر لیے ہوئے گھٹنوں تک وہ چادر پہنچتی تھی. آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو لیا اور میں زمین سے چمٹا ہوا ہوں، نیچے ہوا ہوں زمین کے پاس. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باری باری اپنے ہر جان نثار صحابی کا پوچھتے، فلاں کیسا ہے، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے. اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے قریب سے گزرے. فرمایا کون؟ میں نے کہا حذیفہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا ادھر آؤ. کہتے ہیں مجھ سے کھڑا بھی نہ ہویا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے، میں کھڑا ہوں، اتنی سردی کی شدت تھی. فرماتے ہیں میں شرمندہ ہوا، مجھ سے کھڑا بھی نہ ہوا جا رہا تھا. تو کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کھڑے ہو جاؤ. جیسے حضور نے مجھے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، میں فوراً کھڑا ہو گیا. جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور مخالف کے پاس جا کر، سامنے کافروں کے پاس جا کر ہمارے بارے میں خبر لے کر آؤ، اور خبردار کچھ کرنا نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں کرنی. فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے میرے لیے دعا کی، اے اللہ حذیفہ کی آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے حفاظت فرما. فرمایا حضور کا دعا کرنا تھا، میری ساری سردی جاتی رہی، وہ اندھیرا جاتا رہا اور میں یوں بجلی کی تیزی کی طرح سامنے پہنچ گیا. کہتے ہیں جب میں سامنے پہنچا دیکھا کہ اس وقت جو ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے، ابو سفیان سب کا سربراہ بن کے آیا ہوا تھا، آگ جلی ہوئی تھی اور یہ بیٹھے ہوئے تھے سارے کافر، اور ایک ہی صدا تھی واپس چلو واپس چلو. اور اتنی تیز آندھی تھی کہ ان کے خیموں کی رسیاں ٹوٹ گئیں، گھوڑے بھاگنے لگے، گھوڑے مرنے لگے، حالت ان کی ابتر ہو گئی. ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ واپس جائیں واپس جائیں. سخت سردی کا عالم ہے. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے، تیر بھی نکال لیا، کمان پہ بھی چڑھا لیا کہ ابو سفیان کو یہیں مار دیتا ہوں. لیکن پھر مجھے یاد آ گیا کہ حضور نے فرمایا کوئی حرکت نہیں کرنی. میں نے واپس تیر رکھ لیا. اتنے میں ابو سفیان کو شک ہوا کہ کوئی ہم میں جاسوس ہے. کہنے لگا کہ تم ادھر کوئی جاسوس ہے، ہر کوئی اپنے ساتھ والے کو دیکھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی نے فوراً اپنے ساتھ والے کے ہاتھ کو پکڑ لیا. کہا کون ہو تم؟ وہ کہنے لگا میں فلاں ہوں. کہا اچھا ٹھیک ہے. جب واپس آئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری خبر سنائی. حضور کو جب یہ جاسوس والا واقعہ سنایا حضور ہنس پڑے، حضور مسکرا دیے. فرمایا واہ. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر چادر تھی، حضور نماز ادا فرما رہے تھے. جب حضور پر کوئی شدت کوئی تکلیف والا معاملہ ہوتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرمایا کرتے تھے. سخت سردی میں، اتنی آندھی میں، اتنی تکلیف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی خاطر جو تکلیفیں اٹھائیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنی تکلیف دین کے معاملے میں مجھے دی گئی کسی کو نہ دی گئی. اتنا بڑا مقام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کسی کا نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی تکلیف، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرما رہے ہیں. حذیفہ رضی اللہ عنہ جیسے ہی آتے ہیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار سے اپنے قدموں کے پاس لگا لیا اور حضور نماز پڑھنے لگے، بیٹھ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تو کہتے ہیں کہ میں اپنا سینہ حضور کے قدموں سے لگانے لگا اور میری ساری جو تکلیف تھی وہ سب دور ہو گئی. صحابہ کرام علیہ مردوان نے دین کے لیے، دین کے پھیلانے کے لیے اور اس معاملے میں جو تکلیفیں اٹھائی ہیں اس کو بندہ ذکر کرے اور ذکر کرتا چلا جائے تو ایمان تازہ ہو جائے. سبحان اللہ. صحابہ کرام علیہ مردوان کا ذکر بھی ہو رہا ہے اور آگے جن کی برکت سے صحابہ کرام علیہ مردوان نے فیض پایا ہے اور جان نثاری کا جذبہ جن کی برکت سے ان کے مبارک جو دل ہے ان میں آیا ہے، ان کا بھی کوئی ذکر خیر سنتے ہیں. نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری دامت برکاتہ القدسیہ کا بڑا پیارا ویڈیو پیکیج ہے جنت میں آقا کا پڑوسی. آئیے دیکھیے. جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے
کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب، آخری نبی، پیارے نبی، نبیوں کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محدثہ مفتیہ عالمہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وصیت فرمائی، تاکیدی نصیحت فرمائی، اگر تم جنت میں میرا قرب پانا چاہتی ہو تو امیروں کی صحبت سے بچنا، اور کسی کپڑے کو اس وقت تک پرانا نہ سمجھنا جب تک اسے پیوند نہ لگا لو۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو باتوں کی وصیت فرمائی، امیروں کی صحبت سے بچنا اور کپڑے کو اس وقت تک پرانا نہ سمجھنا جب تک اس میں پیوند نہ لگا لو۔ تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، ہم امیروں کی صحبت سے بچیں اور کپڑے کو پرانا نہ سمجھیں جب تک پیوند نہ لگ جائے، ہے مشکل اس دور میں۔ تو اللہ چاہے گا تو جنت عطا ہوگی، اور جنت بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں عطا ہوگی۔ اور یاد رکھیے کہ جو حکومت والے ہوتے ہیں یا سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں، مالدار لوگ ہوتے ہیں، ان سے دور رہنے میں عافیت ہوتی ہے۔ ان کی دعوتیں، ان کے گفٹ یہ آخرت کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، حدیث پاک میں ہے، جو کسی مالدار کی اس کی مالداری کے سبب عاجزی کرتا ہے اس کے سامنے، اس کا 2/3 دین جاتا رہا۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس کی وضاحت یوں فرمائی اس حدیث کی کہ دنیا کے مال کے لیے اگر کوئی عاجزی کرتا ہے تو یہ اللہ کے لیے عاجزی نہیں ہے، لہذا یہ حرام ہو۔ تو کسی دنیا دار مالدار آدمی کی بلا اجازت شرعی محض دولت کے سبب اس کے سامنے عاجزی تواضع کرنا یہ حرام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ مالدار کا روب بہت ہوتا ہے، کچھ دے نہ دے لوگ اس کے سامنے بڑے وہ خوشامدانہ انداز اختیار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، مسلمان کی یہ شان نہیں کہ وہ خوشامدی ہو، وہ مالدار جو اللہ رسول کے نافرمان ہیں اور محض ان کی مالداری کی وجہ سے ان سے تعلق اور میل جول رکھنا، اس سے بچنا چاہیے۔ اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک وصیت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمائی کہ کپڑے کو اس وقت تک پرانا نہ سمجھو جب تک اس میں پیوند نہ لگا لو۔ اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس فرمان مصطفیٰ پر عمل کیا۔ چنانچہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار 70,000 چاندی کے سکے اللہ کی راہ میں تقسیم کیے، حالانکہ آپ اپنی مبارک قمیص میں پیوند لگاتی تھی۔ اللہ اکبر، یعنی مال تھا مگر عاجزی ان کی ساری اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا نقاب سی رہی تھی تو کوئی حاضر ہوا اور عرض کی، اے مومنوں کی ماں، یہ کیا؟ اللہ پاک نے مال و دولت بہت مسلمانوں کو عطا نہیں کر دیا؟ فرمایا، تم ہمیں چھوڑو، وہ نئے کپڑے کا حقدار نہیں جو پرانے کپڑے استعمال نہ کر لے۔ تو وہ اسلامی بہنیں جو فیشن بدلتا ہے تو کپڑے بدل دیتی ہیں، ذرا سا پرانا ہوا، مرد بھی ایسا کرتے ہیں، تو اس کے بجائے وہ عاجزی انکساری کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو اللہ رسول کے نافرمان مالدار ہیں ان کی صحبت، ان کی مالداری کی وجہ سے اختیار کرنے سے بچائے، اور عاجزی انکساری ہمیں اللہ اس کے رسول کی خاطر نصیب ہو، اور ہم کپڑے کو اس وقت تک پرانا نہ سمجھیں جب تک کہ اس میں پیوند نہ لگ جائے۔ ہے مشکل، تو اللہ چاہے گا تو جنت ملے گی، جنت میں آقا کا پڑوس ملے گا۔ آئیے ہم بارگاہ رسالت میں التجا بھی کرتے ہیں، شاہ اپنی جنت میں قدموں میں رکھنا، شاہ اپنی جنت میں قدموں میں رکھنا، یہی عاجزانہ میری التجا ہے، یہی عاجزانہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ، کیا پیارے مدنی پھول ہیں، اور
اس پر ہم اپنا بھی انالیسس اور محاسبہ کریں، اسلامی بھائی بھی اور اسلامی بہنیں بھی. اسلامی بھائی بھی صرف خواتین ہی جو ہے وہ مہنگے کپڑے نہیں پہنتی، بلکہ مرد حضرات بھی بڑے مہنگے مہنگے لباس پہنتے ہیں، اور بعض دفعہ بہت کم ہی پہنتے ہیں. تو بہرحال اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. فخر و تفاخر بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حاجی شاہ صاحب نے فرمایا ہے، ذہن دیا ہے، اس پر عمل بھی ہونا چاہیے، تو بیڑا پار ہے انشاءاللہ. آئیے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کی کالز اور میسیجز کو شامل کرتے ہیں. کمر اتاری سرگودا 71 شمالی تو بول رہا. سلمان بھائی اج دا موضوع ہے دین دی خاطر قربانیاں. الحمدللہ ساڈے صحابہ کرام علیہ رضوان نے قربانیاں دتیاں تے اج اسی الحمدللہ مسلمان ہاں، اللہ دا احسان کرم. اور اس دور دے وچ دیکھا جائے تے ساڈی دعوت اسلامی دے ایک تعداد اسلامی بھائیاں دی جو الحمدللہ دین دی خدمت سر انجام دے رہی ہے. تے اودے وچ میں یہ عرض کرنا چاہواں گا کہ کچھ اسلامی بھائی کہہ دیندے نے کہ چھوٹی جی پریشانی آ جائے تے کہندے نے یار بھی ہن میں کی کراں، میرے کول تے ٹائم نہیں ہے، مینوں او پریشانی لاحق ہو گئی ہے، اور اس دی طرف وہ مائل ہو جاندے نے. تے اسی کی کریے، کس طرح ذہن بنائیے کہ اگر پریشانی بھی آ جاوے تے اسی تاں وی دعوت اسلامی دا مدنی کام کردے رہیے. رہنمائی کر دیو. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. خالد بھائی. ذہن بنانے کی بات ہے، اور بالکل دین کی خاطر آگے بڑھنے سے، دین کے لیے اپنا وقت دینے سے، قربانیاں دینے سے ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کے معاملات بہتر بھی ہوتے ہیں. لیکن میں یہاں یہ درخواست کرنا چاہوں گا یا یہ بات پیش کرنا چاہوں گا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری فیملی میں کوئی پرابلم ہوتی ہے، اور اس وقت ایک ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ہم وہاں موجود بھی رہیں، جی، کسی طرح اپنی موجودگی کا احساس دلائیں. جی بالکل. تو اس وقت وہ کام کرنا چاہیے، اور جس وقت والدین کو، گھر والوں کو ضرورت ہو، اس وقت ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہمیں اپنی صلاحیت صرف کرنی چاہیے. جی. اگر یہ یہاں پر اس اعتبار سے مطمئن رہیں گے کہ ہمارا بچہ یوں چھوڑا ہوا نہیں ہے، ہمیں ہمارے ساتھ بھی دے رہا ہے، تو پھر وہ کشادہ دلی کے ساتھ دین کے لیے کام کرنے کا ہمیں اختیار دیں گے، موقع دیں گے، اور وہ دل خوش رہے گا ان کا. جی یوسف بھائی. ایک ہی ہو گیا وہ ہے نا، بے صبری ہے، کوئی آفت آ گئی، مصیبت آ گئی، اس پر شور شرابہ واویلا ہے. دیکھیں، شور شرابہ اور واویلا تو کسی صورت نہیں کرنا چاہیے. اگر یوں کہا جائے کہ نعمتوں کی فراوانی ہے تو یہ بھی میرے رب کی طرف سے ہے. جی. اور اگر کوئی آزمائش ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی تکلیف ہے، تو اسے بھی اسی طریقے سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ یہ بھی میرے رب کی مرضی ہے. صحیح. جے سوہنا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاواں. واہ جی واہ. اگر میرے رب نے میرے لیے دکھ اور تکلیف ہی یوں کہا جائے کہ میرے مقدر میں رکھی ہے، تو یہ یقیناً میری بہتری، میری فلاح اور میری خیرخواہی کے لیے ہی ہے. جی. اگر یہ ہمارا ذہن بن جائے گا تو انشاءاللہ بڑے سے بڑی تکلیف، بڑے سے بڑی مشکل اور بڑے سے بڑی پریشانی کو یوں کہا جائے کہ آپ اچھے انداز کے ساتھ، احسن طریقے کے ساتھ اسے قبول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور یاد رکھیے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مضمون ہے کہ مسلمان کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جی، ایون کہ ایک کانٹا بھی لگتا ہے، تو یہ اس کے درجات کی بلندی یا اس کے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنتا ہے. واہ سبحان. تو یہ اگر ہم ذہن بنائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت آسانی ہو جائے گی. یوسف بھائی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، اور جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. آپ ماشاءاللہ ایک بزنس مین بھی ہیں، اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے دعوت اسلامی کی طرف سے شخصیات، تاجران سے ملنا. بعض اوقات لوگ سمجھ رہے ہیں یار یہ جو لینڈ کروزر میں بندہ جا رہا ہے نا، یہ تو کیا گاڑی، کتنی مہنگی گاڑی میں جا رہا ہے بھائی. 2 کروڑ کی گاڑی ہے، 2.5 کروڑ کی گاڑی ہے، جو ہے نا وہ 80 لاکھ کی گاڑی ہے، 70 لاکھ کی گاڑی. واہ بھائی واہ، کیا بات ہے. بندہ تو دیکھو نا یہ ہے، ہم دیکھو خالی مطلب 70 کے اوپر جو ہے وہ گھوم رہے، ٹھیک ہے، یا 50 پہ جو ہے وہ چل پھر رہے ہیں. تو کیا فرمائیں گے آپ کے بعض اوقات بندہ جس کو سمجھ رہا، قابل رشک جس کو سمجھ رہا ہوتا ہے، کہ کیا وہ قابل رشک ہوتا بھی ہے یا نہیں ہے؟ اصل میں دیکھیں سلمان بھائی، اگر ہم آج کے موضوع سے آپ کی اس بات کو ریلیٹ کریں تو جتنی آسانی کے ساتھ ہمیں دین اسلام مل گیا، جی، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے ہمارے اسلاف صحابہ اکرام علیہم رضوان کی ایک عظیم قربانیوں کی داستان ہے. جی.
جو بندہ لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے جی، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے جی، یا وہ بڑے بڑے آپ کو اس کے بزنس امپائرز نظر آ رہے ہیں, صحیح, تو اس کے پیچھے بھی اس کے یا تو والدین کی یا اس کی اپنی ایک بہت بڑی طویل قربانیوں کی داستان ملے گی. ہو سکتا ہے کہ آج جو لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے وہ آج سے 10 سال 20 سال پہلے وہ بڑے بڑے سفر جو ہے وہ پیدل کیا کرتا ہو. آج جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے وہ اس وقت رکشہ اس لیے استعمال نہ کرتا ہو کہ مجھے 50 روپے بچ جائیں گے. یہ ایک بہت بڑی قربانی اور ایک بہت بڑی یوں کہا جائے کہ جد و جہد کے بعد انسان جو ہے وہ کسی منصب اور کسی رتبے پر قائم ہوتا ہے. آج اگر آپ کی ہی مثال دے دی جائے, بندہ ٹی وی کے پیچھے بیٹھ کر حسرت کرے کہ یار کیا شان ہے سلمان بھائی کی, روزانہ صبح صبح کھلے آنکھ صلی اللہ کرتے ہیں, 2 گھنٹے کا پروگرام کرتے ہیں, کیسا علم ہے کہ یہ دنیا بھر میں روشنی پھیلا رہا ہے. تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ سلمان بھائی کی 8 سال کی جامعۃ المدینہ کی جد و جہد, وہ اپنے گھر کو چھوڑنا, اپنے والدین کو چھوڑ کر اپنے وہ جو آپ نے شروع میں جو تمہید باندھی نا کہ وہ جو سفر تھا میرے گھر کو چھوڑ کر ٹانگے میں بیٹھ کر ٹرین تک جانا, یہ جو قربانیاں ہیں یہ اس کے پیچھے یوں کہا جائے کہ ایک بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. میں نے 70 روپے میں مہینہ گزارا یوسف بھائی جی, 70 روپے میں مہینہ. عابد بھائی بہرحال اللہ کی رحمت ہے جی. تو انسان کسی کو اگر کسی مقام پر کسی منصب پر دیکھے تو اس پر صرف اور صرف یوں کہا جائے کہ اش نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اس کے پیچھے اس کی قربانیوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. اور ہمیں اپنے آپ کو کمر بستہ کرنا چاہیے کہ اگر سلمان بھائی عالم دین ہو سکتے ہیں, اگر سلمان بھائی مدنی بن سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں. اگر مسلمانوں پر ہم جو نماز کی بات کر رہے تھے, نماز اصل میں دیکھیں ہماری زندگی میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری پرائرٹیز جو ہے نا وہ چینج ہو گئی ہیں. ہماری پرائرٹی پیسہ ہو گیا, ہماری پرائرٹی بڑا بزنس ہو گیا, ہماری پرائرٹی یوں کہا جائے کہ ایک لیوش گھر ہو گیا, ہماری پرائرٹی یہ دین اسلام کو یوں کہا جائے کہ ہم نے ایسا لگتا ہے کہ پشے پست رکھ دیا ہے ہم نے. تو ہماری اگر ہم اس طرف آئیں گے کہ ہم نے ہماری زندگی میں اصل ہمارا گول کیا ہے, ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں قرآن اور حدیث کا سہارا لینا ہوگا. قرآن اور حدیث سے سمجھنا ہوگا کہ ہمیں اللہ نے انسان کو کیوں بنایا, ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. تو اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے یہاں پر یوں کہا جائے کہ دنیا میں بھیجا ہے, پیدا فرمایا ہے. ہمیں رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی عبادت کرنی چاہیے, اور پھر اس کے بعد جو مزے ہیں اللہ اپنی رحمت سے اگر عطا کرے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے صدقے عطا کرے, تو پھر جنت کے وہ نہ ختم ہونے والے معجزات, وہ مجدات ملیں گے, اور وہ نعمتیں ملیں گی کہ جو اس کو پھر فنا نہیں ہے. آج دنیا میں اگر کسی کے پاس لیوش گھر بھی ہے تو کتنے سالوں کے لیے, کتنے ٹائم کے لیے. آج اگر کسی کے پاس بہت بڑی گاڑی بھی ہے, لینڈ کروزر میں بھی گھومتا ہے, پراڈو میں بھی گھومتا ہے, تو کتنے سالوں کے لیے, کتنا عرصہ وہ جھیلے گا. یاد رکھیے گا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, دنیا کی زندگی یہ ایک ٹائم لمٹ کے ساتھ ہے, اور آخرت کی جنت کی زندگی وہ انشاءاللہ عز و جل ایسی ہوگی کہ نہ اس کی نعمت کو فنا ہوگا, نہ انشاءاللہ عز و جل یوں کہا جائے کہ اس زندگی کو فنا ہوگا, اس کی زندگی فنا ہوگی. آج تو سلمان بھائی کسی کے پاس جب یہ نعمتیں ملتی ہیں نا, تو اس کی عمر ہم نے دیکھا ہے کہ ایسی ہو جاتی ہے کہ پھر وہ بہت ساری چیزوں میں نہ وہ کھا سکتا ہے, نہ اس کو اس انداز کے ساتھ استعمال کر سکتا ہے, اور یوں کہا جائے کہ وہ اس گول کو, دنیا کو حاصل کرنے میں کامیاب تو نظر آتا ہے, مگر اس کو استعمال کر کے اس کی لذات, اس کی مٹھاس وہ اپنے اندر وہ فیل نہیں کر سکتا جو اللہ نے چاہا. تو انشاءاللہ اگر ہم جنت لینے میں کامیاب ہو گئے, اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے, ہم ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے, اور نبی پاک کے صدقے جب جنت کی نعمتیں ملیں گی تو جنت کی نعمتیں وہ نعمتیں ہیں کہ جس کے بارے میں خود بتایا گیا کہ وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جس کو انسان کا دماغ گمان بھی نہیں کر سکتا. ایسی بات اللہ ہمیں نصیب فرمائے. آمین آمین. ہم دعا کریں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی پاسداری کریں, تو پھر دیکھیں جو انعامات ملیں گے انشاءاللہ. سر میں ایک بات عرض کروں گا سلمان بھائی اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا فرمایا نا, اس وقت اس کے ساتھ پھر موت کو پیدا فرمایا. تو فرشتوں نے عرض کیا اللہ یہ تو پھر ان کی تو پھر ڈر خوف میں ہی زندگی گزرے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں پھر امید کو پیدا کر دوں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا بناؤ فنا ہونے کے لیے, تعمیر کرو فنا ہونے کے لیے, پیدا کرو مرنے کے لیے. بندہ اگر صرف اتنا ہی غور کر لے کہ جو کچھ دنیا میں ہے, یہ گاڑی ہے, یہ بنگلہ ہے, یہ فلاں ہے, یہ سب, یار اس سب کو تو فنا ہے, سب ختم ہو جائے گا. اس سے بڑی بڑی عمارتیں, بڑے بڑے لوگ, مضبوط گھر, وہ آج کہاں ہے, نام و نشان نہیں ہے ان کا.
اصل تو وہ ہے جو آخرت کے لیے بنایا نا، جنت کمائی نا، اصل تو وہ ہے. تو اس لیے اس کو دنیا کے بظاہر دھوکے کو نہ دیکھا جائے بلکہ آخرت کی تیاری کی جائے. درست فرمایا. بڑے بڑے گھر جو ہے وہ دیکھ لے بندہ، جو موہنجو دڑوں میں جو سوپاز ہیں وہاں بندہ جا کے آثار قدیمہ جو ملتے ہیں ان کو بندہ دیکھنے تو لگ جاتا ہے پتہ بھئی کیا دنیا کے. موہنجو دڑو تو بہت یوں کہا جائے کہ بڑی دور کی بات ہے اور پرانی ہو گئی نا. آج کے اگر دور میں دیکھیں تو آج کے کچھ سالوں کے اندر ہمارے ایسے ایسے بادشاہت کا دنیا میں انتقال ہوا کہ جن کے باتھ روم سونے کے تھے، اللہ، جن کے کموڈ سونے کے تھے، ان کے بستر سونے کے تھے، ایون کہ ان کے استعمال کرنے کی گاڑیاں سونے سے بنائی گئی تھی. اللہ، جب وہ دنیا سے گئے تو کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اتنا پیسہ سب کچھ تھا، لیکن جب دنیا سے وہ خالی ہاتھ گئے نا، کچھ لے کے نہیں گئے. ایک یوں کہا جائے کہ بندہ کہے کہ جناب میں کچھ پیسے لے جانے میں کامیاب ہو جاؤں تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث مبارکہ کا مضمون ہے نا کہ تم میں سے کون ہے کہ جسے اپنے ورثہ کا مال پسند ہے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوگا کہ جسے اپنے ورثہ کا مال پسند ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا مال تو وہ ہے کہ جو تم نے خرچ کر لیا، پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے آگے سرمایہ کر دیا. تو ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جی ہمارے پاس آج اگر مال ہے تو اللہ رحمت فرمائے، میں نے بڑے بڑے مالداروں کو دیکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے ایسے ہچکچاتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہے. تو ہمیں ایسی زندگی گزارنی چاہیے جو ہمارے اسلاف نے گزاری، صحابہ اکرام علیہم رضوان نے گزاری. صحابہ اکرام علیہم رضوان کا اگر انداز دیکھیں تو جیش اسرت کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، آقا 100 اونٹ بیمہ ساز و سامان. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دلائی 200 اونٹ، پھر ترغیب دلائی 300 اونٹ. اور کتابوں میں ملتا ہے کہ جب حضرت سیدنا عثمان غنی نے جب مال خرچ کیا تو وہ اس سے کہیں زیادہ تھا، یعنی 900 اونٹ کے بارے میں بھی ملتا ہے اور 10,000 اشرفی اور دینار کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا. آج بڑے بڑے سیٹوں کے پاس جائے اعلان بڑے بڑے کر دیتے ہیں، لیکن جب لینے کی باری آئے تو پھر وہی ہانا کانی. تو اللہ ہمیں مال بھی دے اور اپنی راہ میں خرچ کرنے والا دل بھی عطا، جذبہ بھی عطا فرمائے. اور پھر ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا کہ جو چھوٹا مال کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے جس کے پاس ریسورسز کم ہیں اس کا نقصان بھی کم ہے. جس کے پاس سینکڑوں ہیں ان کا نقصان 10 میں ہے یا 20 میں ہے، لیکن جس کے پاس کروڑوں ہیں اس کا نقصان 10-20 میں نہیں، اس کا نقصان بھی لاکھوں میں یا کروڑوں میں ہی ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں اپنی رضا پانے والا بنائے. آمین. آگے بڑھتے ہیں. جی محمد محبوب ہند گجرات سے، ماشاء اللہ کھلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے اپنی بہاریں لٹا رہا ہے. سلمان بھائی سے میری گزارش ہے کہ کلام سنا دیجئے. تنم فرشوں دا جا پارا ہجراں یا رسول اللہ. واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ، اللہ برکت دے آپ کو. آپ یہاں ایک بات غور کریں، خالد بھائی، عابد بھائی، یوسف بھائی، شاہزیب بھائی، کہ جب بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. سالوں بیت گئے ہیں، 20 سال بیت گئے ہیں حضرت امام جامی رحمہ اللہ کو، اور آپ نے جو حضور کے عشق میں ڈوب کے لکھا ہے. آج ہند کا اسلامی بھائی وہ فارسی پڑھنے میں اگرچہ وہ تھوڑا اوپر نیچے معاملہ ہے، لیکن کیا کر رہے ہیں، وہ پڑھ بھی رہے ہیں اور اس کی برکت کو ایک محسوس بھی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی یہ حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے. آمین. جی میں حیدرآباد سے بول رہا ہوں، نعت سنا دیں سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے. واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ. جی میرا نام محمد ولید رضا میرپور خاص سے، نعت خواہ اسلامی بھائی سے فرمائشی کلام یہ سنا دے مجھے. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں دل و جان سے پیارا مدینہ. واہ جی، سبحان اللہ. یوسف بھائی آپ گئے میرپور خاص؟ میرپور خاص حاضری نہیں ہوئی. آپ نہیں گئے؟ میں گیا ہوں الحمدللہ. خالد بھائی آپ گزر ہوا ہوگا؟ آپ کو گزر ہوا ہوگا میرپور خاص سے. صحیح. میرپور خاص میں آم بھی بہت پائے جاتے ہیں اور بیر بھی بہت ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. یہ
میرپور خاص کی ایک خاص بات ہے. چلے آگے چلتے ہیں. جی ہند کے شہر شاہجہان پور سے مونی ستاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کی آمد مرحبا. ماشاء اللہ سلمان بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے حسن و جمال میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اور تمام مبلغین کی ہر نیک دلی جائز مقاصد کو اللہ پورا فرمائے. سلمان بھائی آپ سے عرض ہے، مجھے یہ کلام سنا دیں. ان کی مہکنے دل کے گنچے کھلا دیے. واہ بھائی واہ، کیا طرز لیا آپ نے ماشاءاللہ. کلام کی اللہ برکت دے آپ کو، اور ماشاءاللہ آپ کی ادائیگی کے بھی قربان جائے. مقاصد، سبحان اللہ، قاف کے اوپر استعلا، یہ بھی کم لوگوں کو ہی اس طرح عام روانی میں میسر ہوتا ہے. لیکن چلے اللہ برکت دے آپ کو، بڑی مہربانی بھائی جان. جی کالز لے چکا، کچھ میسیج بھی شامل کر لوں. یہ ہیں جی امام جامع کا کلام ہی سنا ہے، مزمل بھائی ہیں اٹک سے، بہت شکریہ، اللہ برکت دے آپ کو. اور سلسلے کی حوصلہ افزائی ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ. کلیم نام ہے جی ان کا، وہاڑی سے ہیں، اللہ برکت عطا فرمائے، آمین. یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان بھائی کسی بک کا نام بتا دیں جس میں صحابہ کرام کے واقعات موجود ہوں. بنت عنایت فرام جہلم. صحابہ کرام کے اگر آپ کو عشق کے واقعات چاہیے تو محبت سے، حضور سے محبت کے جو واقعات ہیں، تو اس کے لیے آپ مطالعہ کریں. صحابہ کا عشق رسول کتاب ہے. اور اگر آپ کو صحابہ کرام علیہ رضوان کی بایوگرافی کے بارے میں جاننا ہے تو مکتبۃ المدینہ نے حضرت امام ابو نعیم رحمہ اللہ کی ایک بڑی زبردست کتاب حلیۃ الاولیاء کا اردو ترجمہ کیا ہے، اللہ والوں کی باتیں، اس عنوان سے 7-8 جلدیں اس کی جو ہے وہ آ چکی ہیں. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا ذکر بھی ہے، اور صحابیات جو ہے وہ ان کا بھی ذکر مبارک موجود ہے. تو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ برکتیں پائیں گے. مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کیجئے کتاب حلیۃ الاولیاء، اللہ والوں کی باتیں. بھلے ایک جلد کر کے اس کو منگوا لیں، پڑھتے جائیں، جلد ختم ہو جائے پھر دوسری منگوا لیں، وہ ختم ہو جائے پھر تیسری منگوا لیں. بہت زبردست اور بڑی یونیک معلومات آپ کو انشاءاللہ اس میں پڑھنے کو ملیں گی. اور صحابہ کرام کی سیرت کے بارے میں اچھا مواد ہے. اور ہم جب بالخصوص صحابہ کرام علیہ رضوان کی کسی اسپیسیفک صحابی یا رسول کے بارے میں اگر بیان کرنا ہو تو اس کو بھی دیکھتے ہیں. دیگر کتب بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں، الاستیاب فی معرفت الاصحاب، الاصابہ فی تمییز الصحابہ، اسد الغابہ، اور جو دیگر کتابیں ہیں یہ بھی دیکھنے کا موقع ملتا ہے. امام ذہبی کی سیر اعلام النبلاء ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی الحمدللہ دیکھتے ہیں، اور اس سے بڑا اچھا مواد اور بڑا اچھا کنٹینٹ ملتا ہے. اللہ برکت دے آپ کو، آمین. ہماری روزانہ فرمائش پوری نہیں کرتے. روزانہ فرمائش پوری ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اس کا فیصلہ آپ اپنے دل سے لے لیجئے. اللہ آپ کو برکت دے جی. راشد بھائی آپ دیکھیں روزانہ تو ہمارا پروگرام بھی نہیں ہوتا، روزانہ تو پروگرام بھی نہیں، ہفتے میں 5 دن. میرا نام عمر ہے، آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کلام سنائیں. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. بہاولپور سے بھی میسیج ہے جی اسی کلام کا. اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے. کچھ کلام شامل کریں شاہزیب بھائی، پھر آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ. تنم فرسودہ جا پارا ہجران یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جا پارا ہجران یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جا پارا ہجران یا رسول اللہ. دلم پژمردہ آوارہ زیسیاں یا رسول اللہ. دلم پژمردہ آوارہ زیسیاں
سیاں یا رسول اللہ چوبازوئے شفاعت را کشائی بر گناہگارا چوبازوئے شفاعت را کشائی بر گناہگارا مکن محروم جان میرا دران یا رسول اللہ مکن محروم جان میرا مکن محروم جان میرا دران یا رسول اللہ فرسودہ جا پارا سے ہجران یا رسول اللہ. اسی کلام کا ایک اور بڑا پیارا شعر ہے. فرماتے ہیں چوں سوئے من گزر آری منے مسکین ناداری. حضور اگر آپ میرے خواب میں کرم فرمائیں تو میں مسکین اور میں غریب. کیا خوب بات فرمائی. آپ فرماتے ہیں چوں سوئے من گزر آری منے مسکین ناداری فدائے نقش نعلینت کنم جا یا رسول اللہ. حضور میں مسکین، میں آپ کے جہاں پر قدم مبارک لگیں گے میں اس نقش پر اپنی جان قربان کر دوں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. جی حضور. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جان میں جانے تجل جا کہوں تجھے اے جانے جان ایمان کی جان اے جانے جان ایمان کی جان اللہ کی سرتاب قدم شاد گئے انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے اور ایمان ہاں ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ جانے جان ایمان کی جان جانے جان ایمان کی جان ساڈا عشق بھی تو
ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਤੂੰ, ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਤੂੰ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਤੂੰ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਤੂੰ, ਦਿਲਦਾਰ ਵੀ ਤੂੰ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਤੂੰ, ਦਿਲਦਾਰ ਵੀ ਤੂੰ, ਕੁਲ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਵੀ ਤੂੰ, ਨਾਲੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਤੂੰ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦੇਵਾਂ, ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਈਮਾਨ ਵੀ ਤੂੰ, ਐ ਜਾਨੇ ਜਾਂ ਈਮਾਨ ਕੀ ਜਾਨ, ਐ ਜਾਨੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਨੇ तजल्ला कहूँ तुझे, जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, कह लेगी सब कुछ उनके सना की खामोशी, चुप हो रहा है के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का खल्क का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे जिस राह चल गए कूचे बसा दिए हैं, जिस राह चल गए कूचे बसा मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से
سبحان اللہ، مرحبا مرحبا. پیارے شاہزیب بھائی، بڑا پیارا آپ نے پڑھا. اور ان کی جو طرز تھی وہ بھی بڑے مزے کی تھی. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. اللہ اکبر. چلیں جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ سب کا. آپ کو یہاں ایک پیکیج دکھا رہے ہیں رکن شورا حاجی اسد داری کا، بڑا پیارا پیکیج ہے، سیدھا راستہ، فرشتوں کی سلامیاں. آئیے ذرا دیکھیے کس کو ملیں گی فرشتوں کی سلامیاں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جب ہمارا آمنا سامنا ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، اور جس کو سلام کیا جاتا ہے نا تو یہ اسے عزت دینا اور اس کی رسپیکٹ کرنا اس میں شمار کیا جاتا ہے. دنیا میں ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. سلام اللہ تعالی جل جلالہ کا بہت بڑا انعام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا مطلب ہے اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف سے تمہارے لیے سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں تمہیں ملیں، اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف سے تمہارے لیے برکتیں نازل ہوں. یہی سلام اہل جنت بھی ایک دوسرے کو کریں گے. قرآن ارشاد فرماتا ہے لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما. جنتی جنت میں کوئی فضول بات نہیں سنیں گے، کوئی گناہگاری والی بات نہیں سنیں گے. الا قیلا سلاما سلاما. وہاں تو اہل جنت ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوں گے اور سلام کی آوازیں سن رہے ہوں گے. لیکن آپ کی توجہ ایک چیز کی طرف دلانا چاہوں گا. کچھ شخصیات وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالی جل جلالہ کے نورانی فرشتے یہ سلامیاں پیش کر رہے ہوں گے. دو مقامات سے قرآن پاک آپ کے سامنے پڑھوں گا. ایک مقام پر ذکر کیا گیا اللہ تعالی جل جلالہ کے نورانی فرشتے یہ کچھ لوگوں کو سلام پیش کرتے ہوئے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم. اے اللہ کے بندو، تم نے دنیا میں صبر کیا، اس صبر کا بدلہ ہماری طرف سے تمہیں سلام ہو. اور 24ویں پارے میں ایک منظر ذکر کیا گیا وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا. تقوی والے، پرہیزگاری والے، رب کی مان کر زندگی بسر کرنے والے یہ قافلوں کی صورت میں جنت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہوں گے. جب یہ بڑھتے بڑھتے جنت کے دروازے کے قریب آئیں گے، قرآن ارشاد فرماتا ہے ان کو آتا دیکھ کر فتحت ابوابها، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وقال لهم خزنتها سلام علیکم. جنت کے دروازوں پر مامور فرشتوں کی زبان پر یہ کلمات آئیں گے اے تقوی والو، اے پرہیزگاری والو، اے رب کی مان کر زندگی بسر کرنے والو، تمہیں سلام. صبر کرنے والوں کو فرشتے سلام کر رہے ہیں، تقوی والوں کو فرشتے سلام کر رہے ہیں. صبر کیا ہے؟ کہا جاتا ہے الصبر عند الصدمۃ الاولی. ایک انداز یہ ہوتا ہے نا، شور کر لیا، شکوہ شکایت کے کلمات زبان پر لے آئے، جگہ 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 بیٹھ کر اپنی مصیبت کا رونا رو لیا. اب کوئی اور بندہ ہی نہیں ملا جس کے سامنے بیٹھ کر اپنی داستان غم سنائے، تو اب زبان پر یہ آتا ہے کیا کریں جناب، صبر کے سوا چارہ نہیں ہے، ہم تو صبر کیے ہوئے ہیں. یہ صبر نہیں ہے. الصبر عند الصدمۃ الاولی. تکلیف پہنچے اور تکلیف پہنچتے ہی بندے کی زبان پر یہ جملہ ہے یا اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں. کانٹا چبھا، تکلیف آئی، مصیبت آئی، آزمائش سے دوچار ہونا پڑا، تو شکوہ و شکایت کے جملے زبان پر نہیں. جس رب نے زندگی میں اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، یہ تکلیف بھی تو اسی رب کی طرف سے ہے نا. جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاواں. تو تکلیف پہنچتے ہی رب کی رضا پہ نظر، اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا کی طرف توجہ. یہ ہے صبر. اور تقوی کیا ہے؟ تقوی کی ویسے تو بہت ساری تعریفات علماء نے ذکر فرمائی. قرآن میں جہاں جہاں لفظ تقوی آیا نا، عام طور پر اس کے دو میں سے کوئی ایک معنی کی صورت کی جاتی ہے. یا اس کا معنی ہوتا ہے ڈرنا، یا اس کا معنی ہوتا ہے بچنا.
کہاں ڈرنا ہوگا کہاں بچنا ہوگا اس کی بھی تفصیل ذکر فرمائی گئی، اور باقاعدہ سے اصول ذکر کیے گئے کہ لفظ تقویٰ کے بعد یہ لفظ آئے گا تو اس کا معنی ڈرنا ہوگا، یہ آئے گا تو اس کا معنی بچنا ہوگا۔ اس ساری تفصیل کو ایک طرف رکھتے ہوئے یا اس کا معنی کیا جاتا ہے ڈرنا یا اس کا معنی کیا جاتا ہے بچنا۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر تمہارے دل میں آ جائے اور تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں لگ جاؤ، اس کا نام ہے تقویٰ۔ اللہ تعالیٰ یہ دونوں نعمتیں ہمیں عطا فرمائے، صابر بھی بنائے، تقویٰ اور پرہیزگاری والا بھی بنائے۔ دوبارہ اس منظر کو محسوس کرنے کی کوشش کیجئے جب یہ میدان محشر کی طرف جائیں گے، فرشتے سلامیاں پیش کر رہے ہوں گے، اے تقویٰ والو، اے رب کی رضا میں زندگی بسر کرنے والو، اے صبر کرنے والو، تمہیں سلام ہو۔ حقیقی زندہ باد اسی کی ہے جس کی میدان محشر میں زندہ باد ہو رہی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں تقویٰ اور پرہیزگاری کی دولت نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہم سب کو نصیب فرمائے، ہماری آل اولاد کو بھی عطا فرمائے اور ہمیں بھی عطا فرمائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم سن لیتے ہیں یوسف بھائی سے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی کیسی جو ہے وہ مصیبتیں اور کیسی کیسی پریشانیاں جو ہے وہ برداشت کی ہیں دین اسلام کی خاطر، کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ جی یوسف بھائی۔ جی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ ان 7 ہستیوں میں انہیں شمار کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی دعوت کو قبول کیا اور اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہوش سنبھالا تو آپ کے چاروں اطراف یوں کہا جائے کہ کفر و شرک کا گھپ اندھیرا تھا، اور ان کا جو آقا تھا امیہ بن خلف یہ بڑا سخت مشرک تھا جی، اور یوں کہا جائے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کا، اسلام کا اعلان فرمایا جی، اپنی نبوت کا اظہار فرمایا تو وہ بہت سخت مخالف ہو گیا اسلام کا۔ اچھا، اب وہ جو کچھ کر سکتا تھا اس نے کیا، اس کا ایک بس حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر بھی چلتا تھا، کیونکہ آپ جو تھے یہ امیہ بن خلف کے یوں کہا جائے کہ وہ آقا تھا اور آپ جو ہے وہ غلام تھے، تو اس نے طرح طرح سے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف اذیت دینے میں یوں کہا جائے کہ وہ کسی بھی طریقے سے پیچھے نہ ہٹا، ایسی تکلیف، ایسی اذیت دی کہ جب ہم کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو یوں کہا جائے کہ ایک طرف تو حضرت سیدنا بلال حبشی سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے کہ انہوں نے دین اسلام کے لیے کیسی قربانی دی، اور اپنی جان کا یوں کہا جائے کہ جو وہ کر سکتا تھا اس نے کیا، اور حضرت بلال حبشی نے ایسا صبر کر کے ہمیں ایک دعوت دی، ہمیں ایک پیغام دیا کہ آج تھوڑی سی تکلیف پر، تھوڑی سی مصیبت پر، تھوڑی سی آزمائش پر ہم یہ کہہ کر نماز میں شامل نہیں ہوتے کہ نہیں جناب پیروں میں درد ہے، آج سر میں درد ہے، آج تو جناب بخار آ گیا، پیٹ میں درد ہو گیا، تو بندہ مسجد تک جانا جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن قربان جائیے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ آپ کو ننگے بدن اور دہکتی ہوئی عرب کی گرمی ویسے مشہور ہے سلمان بھائی، اس گرمی میں دھوپ کے اینڈ ٹائم میں لوہے کے لباس پہنا کر آپ کو جو ہے وہ کبھی ننگے بدن تو کبھی لوہے کے لباس پہنا کر تاکہ اس کی تپش اور اس کی شدت میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے، یہ آپ کو اس ریت پر، گرم ریت پر لٹایا جاتا اور آپ سے کہا جاتا کہ کفر و شرک کو قبول کر لو، لیکن قربان جائیے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ آپ کی زبان سے احد احد کی آوازیں آتی، آپ صرف جو ہے وہ کہتے کہ نہیں اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو حضرت سیدنا بلال حبشی اور دیگر صحابہ اکرام علیہم رضوان کی زندگی کے جب ہم ان واقعات کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ قربانیاں دے گئے کہ یہ انہی کا حصہ تھا۔ اللہ ان کی ان قربانیوں کے صدقے ہمیں دین اسلام سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے اور ہمیں اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کی یوسف بھائی، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم سے جو ایک ڈیمانڈ ہے، ایک ریکوائرمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کی قربانی یہ دینے سے گریز نہ کریں۔ ہم اس بات پر غور کر لیں عابد بھائی کہ ہم نے علم دین کے لیے، دین سیکھنے کے لیے
اس کا پیغام آگے بڑھانے کے لیے ہم نے اپنی زندگی میں کتنا جو ہے وہ وقت رکھا ہوا ہے. میں چاہوں گا آپ کچھ اس پر ارشاد فرمائیں اور پھر ہم اینڈنگ کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک نعمت وقت ہے، اور وقت اتنا قیمتی ہے، دنیا کی ہر قیمتی چیز سے قیمتی تر ہے. دنیا کی ہر چیز کا نعم البدل ہے، وہ مل سکتی ہے دوبارہ، لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے جو گزر جائے تو بس گزر جائے. آپ ساری دنیا بھی دے کر وہ وقت واپس لینا چاہیں تو واپس نہیں مل سکتا. تو جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جاتی ہے، قربانی کہہ لیں اس کو، قربان کی جاتی ہے، اس میں برکت ہو جاتی ہے. جب ہم اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، یہ نماز کے اندر بھی وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے، دین سیکھنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر بھی اللہ کی راہ میں وقت خرچ کرنا ہوتا ہے. جی، ماہنامہ فیضان مدینہ آپ پڑھ رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کا وقت جو اللہ علم دین حاصل کرنے میں صرف کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی راہ میں وقت خرچ کرنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اسی طریقے سے جو وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے وقت میں برکت ہو جاتی ہے. یعنی ہم کم وقت میں پھر بہت ساری جو ہے وہ ہمارے کام ہو جاتے ہیں. جو اللہ کی راہ میں وقت خرچ کرتے ہیں ان کے یوں سمجھیے کہ نیند بھی پوری ہوتی ہے. نیند پوری ہوتی ہے تو اس کے دنیا کا نظام صحیح چلتا ہے، کام صحیح چلتے ہیں. اور جو ہر ٹائم سوتے ہی رہتے ہیں ان کی زندگی ویسے ہی کم ہو جاتی ہے. وقت جو زیادہ سوتا ہے اس کی زندگی کی برکت بھی کم ہو جاتی ہے. تو ہمیں اپنے وقت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. اور بالخصوص آپ یہ دیکھیں کہ اس کے لیے یہ نہیں صرف بندے کو ذہن بنانا ہے خود کو، بلکہ والدین کو بھی دیکھنا چاہیے. حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو دیکھیں کہ بچے تھے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے انہیں علم دین کے لیے وقف کر دیا اور فرمایا کہ اب قیامت کے دن ہی تم سے ملاقات ہوگی. یہ علم دین کی تڑپ اور قربانی دینے کا جو جذبہ ہے یہ والدین کے اندر بھی ہونا چاہیے. اپنے بچوں کے لیے وہ دین کی خیر خواہی، دین پر قربانی، دین کے لیے اپنی اولاد کو وقف کرنا، یہ اگر آپ کہیں نا یہ بہت بڑا مال یوں سمجھے بہت بڑا موقع غنیمت دیا ہے دعوت اسلامی نے دیا ہے. اگر فرض کریں دعوت اسلامی نہ ہوتی تو اب یہ کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح دین کے قریب کرتے. آج تو یوں سمجھیے کہ دعوت اسلامی نے اتنا دین آپ کے قریب کر دیا کہ اس وقت آپ دین کی بات گھر بیٹھے سن رہے ہیں. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی نے دین آپ کے گھر میں پہنچا دیا ہے. تو آپ دعوت اسلامی کا بھی ساتھ دیں اور وقت بھی دیں دعوت اسلامی کو پیسہ بھی دیں تاکہ وہ اس دین کے کام کو اور آگے پہنچائیں. ماشاءاللہ، بڑی پیاری بات کہی جی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھے اعمال، اچھے اخلاق، اچھے اقدار اور دین اسلام کی خاطر ہمیں سیکریفائز کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ طہ و یاسین. آئیے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. جن کا ممبر بنی گردن اولیاء. جن کا ممبر بنی گردن اولیاء. اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا.
بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. پھولوں سی مسکراتی ہو صبح، یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے.